سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں۔ اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ضے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، رہ، ڑ، کھ، گھ، لہ، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ضے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ضے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل،
ہے جیم حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے نسبت دینے کو اضافت کہتے ہیں، جیسے اللہ کی کتاب، کشمیر کا سیب اور بھارت کا نوجوان۔ اردو اضافتیں ہیں کیونکہ اس میں کا سے ہم نے یہ ترکیبیں بنائی ہیں۔ فارسی اضافتیں تین طرح سے بنائی جاتی ہیں، حمزہ اور یہ حمزہ اے اور یہ ہے زیر۔ جب ہے آ جائے تو بناتے ہیں، الف کی جگہ پر آئے تو حمزہ اے یا واو پر بھی حمزہ اے وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ جو زیر ہے وہ الف واو ای کے علاوہ ان سے ہٹ کر جتنے آپ کے پاس مسمتیں ہیں، بے سے لے کے لام میم نون ہے تک، تو ان سب کو ہم زیر کے ذریعے سے ترکیب دیتے ہیں۔ کا کام فارسی میں زیر کرتا ہے اور عربی میں ال۔ فارسی میں زیر اور اردو میں کا کی وغیرہ۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے، آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ جب 2-3 ماہ کی پڑھائی ہو جاتی ہے تو سہمائی امتحان سر پہ آ جاتا ہے۔ آج کل سیمسٹر کا زمانہ ہے، 3-3.5 ماہ کی تعلیم کے بعد آخری امتحان آ جاتا ہے۔ ہم نے اب تک اردو تعلیم کا ایک بہت بڑا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ آج ایک چھوٹا سا امتحان آپ سے لکھوا لیں۔ آپ کاغذ اور قلم تیار رکھیے، ہم ابھی شروع کرتے ہیں ایک چھوٹا سا پیارا سا امتحان آپ کا۔ چلے دوستو، ایک معمولی سا امتحان ہے۔ اس میں میں پلازما پر کچھ کھلے کھلے حروف کمپوز کروں گا، آپ انہیں جوڑ کر مکمل الفاظ بنائیے۔ ہم 4 طرح کے الفاظ بنائیں گے، 2 حرفی، 6 حرفی، 4 حرفی اور آخر میں 5 حرفی۔ لیکن سب سے پہلے 2 حرفی حروف۔ تو آغاز کریں آج کے امتحان کا۔ سب سے پہلے ہم کچھ آسان سے 2 حرفی الفاظ بنائیں گے، آپ انہیں پڑھیے اور مکمل لفظ بنائیے۔ چلیے پہلا لفظ بنائیے، سین رے۔ سر۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، سر۔ دوسرا لفظ ہے، یہ دیکھیے گھا اور یہ ہے رے۔ بتائیے کون بتائے گا؟ گھر۔ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، گھر۔ 2 حرفی لفظ یہ بھی ہے، یہ ہے کاف اور یہ ہے الف۔ کا۔ جی ہاں صحیح، بالکل صحیح، کاف الف کا۔ اب آئیے ایک اور لفظ ہم بنائیں، یہ ہے کاف اور یہ ہے لام۔ کل۔ جی ہاں، کاف لام کل۔ اب بنائیں ایک اور لفظ ہم، بڑا مقدس سا لفظ ہے، ہے اور جیم۔ حج۔ بالکل صحیح، ہے اور جیم، حج۔ اور لفظ یہ ہے جیم اور یہ ہے واو۔ جو۔ جی ہاں، جیم واو جو۔ اب بالکل آخری لفظ ہے غین میم۔ غم۔ غین میم غم۔ تو یہ رہے کچھ
دو حرفی الفاظ. ناظرین ابھی ہم بنا رہے تھے دو حرفی الفاظ. امتحان آپ کا جاری رہے گا. آپ نے ابھی دو حرفی الفاظ بنانے سیکھے ہیں اور بنائے ہیں. اب آئیے ہم بنائیں گے 6 حرفی 4 حرفی اور 5 حرفی الفاظ. پہلے 6 حرفی الفاظ. تو چلیں. سہ حرفی الفاظ میں پہلا لفظ ہے بے الف تے. بات. بات. جی ہاں, بے الف تے بات. ایک اور بڑا ہی پیارا سا لفظ ہے واو فے اور الف. وفا. جی ہاں, وفا. ایک اور اس کا ہم قافیہ لفظ ہے خے فے اور الف. کون بتائے گا؟ خے فے الف. خفا. خفا. جی ہاں, خے فے الف خفا. ایک بڑا ہی خاص لفظ ہے خے الف اور سواد. خاص. جی ہاں, خاص. سواد. خے الف سواد خاص. ایک لفظ ہے گھا واو میم. گھوم. جی ہاں, گھا واو میم گھوم. تو یہ رہے 6 حرفی الفاظ. اب آئیے ہم بنائیں گے 4 حرفی الفاظ. تو پہلا لفظ یہ ہے خے واو الف بے. بتائیے کون بتائے گا؟ خے واو الف بے. خواب. جی ہاں, خواب. اب ایک ایسا لفظ بنائیں جس کے بغیر زندگی نہیں ہے. سین الف نون اور پھر ایک بار سین. سانس. جی ہاں, بالکل صحیح آپ نے پہچانا. سین الف نون سین, یہ ہے سانس. ایک مشہور کتاب کا نام ہے گاف. یہ تے اور الف. گیتا. گاف یہ تے اور الف گیتا. اب دیکھیے یہ ہے میم نون زوئے اور رے. منظر. جی ہاں, یہ ہے میم نون زوئے اور رے منظر. ایک اور آخری لفظ اس سلسلے کا ہے دال فے تے رے. دفتر. جی ہاں, دفتر. یہ رہے کچھ 4 حرفی الفاظ. اب آئیے ہم بنائیں 5 حرفی الفاظ. تو پہلا لفظ ہے اس سلسلے کا میم سین الف فے اور رے. مسافر. مسافر. جی ہاں, میم سین الف فے اور رے مسافر. ایک بہت ہی پیارا سا لفظ ہے, نام ہے میم ہے میم ایک اور میم دال. محمد. محمد. جی ہاں, میم ہے میم اور اب ہم دیں گے
मीम पर तशदीद और अब दाल, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और लफ्ज़ मीम, हे, बे, एक और बे, ते। मोहब्बत, जी हाँ, मीम, हे, बे और ते, मोहब्बत। मोहब्बत का अरमान किसे नहीं होता। मीम, अलीफ और नून, अरमान, यह है अलीफ, रे, मीम, अलीफ और नून, 5 हरफी लफ्ज़। ये थे कुछ अल्फाज बनाने का इम्तिहान था आपका। अब कुछ तरकीबें बनाने का एक छोटा सा इम्तिहान आपका ले लूं तो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए। फारसी तरकीब कैसे बनाई जाती है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि ज़िंदगी की किताब, अगर इसे फारसी तरकीब के तहत लिखना है, कैसे लिखेंगे? किताबे जिंदगी। जी हाँ, किताबे जिंदगी। की जगह जेर आ जाता है। एक और आखिरी लफ्ज, और यह है जमजम का पानी। आबे जमजम। जी हाँ, आबे जमजम। जी हाँ, आपने ये दोनों तरकीबें बिल्कुल सही बताई। उर्दू में जहाँ का की के साथ ये इजाफत बनाई जाती है, वहाँ फारसी में ज़ेर के मदद से यही इजाफतें बनाई जाती हैं। जैसे अभी आपने बनाया ज़िंदगी की किताब, किताबे ज़िंदगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस इम्तिहान में हमने जितने सवालात आपसे पूछे उसे बहुस्न खूबी आपने हल किए हैं। मैं अपनी जानिब से आपको पूरे मार्क्स देता हूं 100 में से 100। दोस्तों, आज आपने जितने अल्फाज बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।